بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین و سامعین، یہ لفظ آپ دیکھ رہے ہیں کرامادی کے بعد نون قطنی ہے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ نون قطنی پڑھنے کا آج آپ کو میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن میں کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو یہ جو نون قطنی ہوتا ہے دوستو، اس کو پڑھنے بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ غلطی کرنے کی صورت میں معنی غلط ہوتا ہے تو اس کا بہت زیادہ گناہ ملتا ہے۔ تو اس گناہ سے بچنے کے لیے آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ ہے کرامادی، اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں یہ لفظ ہے اشتدت۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ جو نون قطنی ہے، نون قطنی، اس کی زیر کو بھی پڑھیں گے، دال کی زیر کو بھی پڑھیں گے، لیکن دال کو اس شین کے ساتھ نہیں ملائیں گے، بلکہ یہ جو نون کی زیر ہے، اس نون کو، چھوٹے سے نون کو نون قطنی کہتے ہیں، اس نون کی زیر کو اس شین کے ساتھ ملائیں گے۔ اور یہ لفظ قرآن میں جہاں کہیں بھی آ جائے گا تو نون کے نیچے زیر ہوگی تو وہ نون قطنی اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ نون والا لفظ آگے والا لفظ کے ساتھ ملائیں گے، پچھلا جو لفظ ہے وہ نہیں ملائیں گے۔ مثلاً کرامادشتدت نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو پڑھیں گے کرامادی نشتدت۔ یہاں پہ سانس بھی نہیں لینا اور اس لفظ کو بھی پورا پڑھنا ہے۔ تو اس آیت کو شروع سے پڑھتے ہیں۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف۔ تو یہ نون قطنی جو ہے نا، یہ لازمی پڑھا جائے گا، ہر صورت میں پڑھا جائے گا۔ اگر نہیں پڑھتے تو معنی اس کا غلط ہوگا تو گناہ ملے گا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے لفظ کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو اگر آپ کو اس کا پتہ چل گیا ہے تو اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ جس کو نہیں پتہ وہ بھی سمجھ جائے۔ یہ اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ تو نون قطنی جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجیے گا۔ والسلام۔